آپ سب کی سلامتی ہو. شبات شلوم. شبات شلوم. سو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج کا جو تورا پورشن ہے وہ ہے یترو، اور اس کا مطلب نام ہی ہے، ان کا نام ہے یترو. اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے خروج کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے 20ویں باب کی 23ویں آیت تک. اور اس کے ساتھ جو اس سے جڑا ہمارا ہفتارہ کا حصہ ہے وہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب پہلی آیت سے لے کے 7واں باب 6 آیت، اور اس کے بعد 9واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت. سو ہمارا جو آج کا پورشن ہے بنیادی طور سے 2 چیزوں کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو ہم جیسا کہ آپ جو سارے اس سارے ابھی تک کے سارے سفر میں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ہفتارہ کو میں بہت زیادہ ہم نے ہسٹری کو سنا ہے، ہسٹری میں خداوند کیسے کام کرتے رہے، ہم نے یہ ساری باتیں دیکھی ہیں. سو اس پورشن کو بھی 2 طریقوں سے ہم جو ہے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. اس کا ایک تاریخی پہلو ہے، اس کا ایک اسپرچول پہلو ہے. سو آج میں نے یہ سوچا کہ ہم نے تاریخ کا بہت زیادہ سفر کر لیا ہے، تو آج ہم تاریخی باتوں کو کچھ دیر کے لیے ہم تھوڑا جو ہے اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. پورا تو اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس کرتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں ہمارا اس کا سامنا ہوتا ہے. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم کچھ اسپرچول باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اسی ہفتارہ کے ریفرنس میں. تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ہمارا جو ٹائم جو سپین ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کوشش کریں گے کہ آج جو ہے نا ہم اس کو ایک سرٹن ٹائم تک جو ہے نا اس کو لمٹ کر سکیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ تاریخ کی انفارمیشن بظاہر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن شاید تھوڑی ہضم کرنا آسان ہوتی ہے. روحانی باتیں جو ہیں وہ ایک بات کو بھی آپ کو سمجھنے کے لیے، اس کو پراپرلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک وقت لگتا ہے. برکیف کمنگ بیک ٹو آر پورشن، تو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سال جو ہے وہ عزیہ بادشاہ کا انتقال ہوا، اور قریباً 740 BCE، خداوند تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک جوان جو ہے نا ایک یہودیہ سے تعلق رکھنے والے ایک جوان شخص یسایہ، ویسے ان کا نام یشیاہو ہے، انگریزی میں آپ عزایہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ہم چونکہ یسایہ سے فیملیئر ہیں ہم ان کو یسایہ ہی کہیں گے. سو یسایہ بن آموس کو خداوند نے جو ہے وہ رویا دکھائی، اور یسایہ کا جو 6واں باب ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح نبی کو جو ہے نا خداوند تعالیٰ نے، ہاشم نے کمیشن کیا تاکہ وہ جو آفس آف دا پروفیٹ ہے اس کو سنبھال سکے. ایک بات ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے کسی وقت میں بات کیجئے کریں گے، کبھی مجھے یاد کرائیے گا. یہ بات یہ ہے کہ نبی ہونا یا نبوت کرنا اور آفس آف دا پروفیٹ سنبھالنا، یہ فرق ہے. تو اس پر جو ہے نا کسی وقت میں ہم ضرور بات کریں گے. برکیف سو جس سال جو ہے وہ عزیہ بادشاہ کا انتقال ہوا، جو فقہ تھا، جو رملیہ کا بیٹا تھا، اس نے فقیہ بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ تھا اس کو اسیسینیٹ کیا، اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ تخت پہ جو ہے نا وہ قابض ہو گیا. اب جو فقہ تھا اس نے الائنس بنائی رزین سے جو ارام کا بادشاہ تھا، اور انہوں نے آپ جو ہے نا مل کے ایک کولیشن جو ہے
وہ بنا لی تاکہ جو سوری جو ڈومینیشن تھی اس کے اگینسٹ یہ کھڑے ہو سکے. ہوا یوں کہ جو یوتام تھے جو کہ عزیہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور وہ ایک اچھے بادشاہ تھے, انہوں نے اس الائنس کو جو ہے نا جوائن کرنے سے جو ہے نا وہ انکار کر دیا. اب ان کے انکار کی وجہ سے صورتحال یہ بنی کہ جو فقی تھا اور جو رزین تھا وہ انہوں نے یہودا کے خلاف ہی جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی. اور جس سال یوتام بادشاہ جو ہے ان کا انتقال ہوا, ان کے پیچھے جو تخت تھا وہ احز کے پاس آیا, جو داؤدی تخت تھا, وہ احز کے پاس آیا. اور احز جو تھا وہ دیندار انسان نہیں تھا, وہ ان راہوں پر نہیں چلا جس پر جو ہے نا اس کا باپ چلتا رہا. اس نے بت پرستی اور جو بدعت تھی وہ یہودا میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی, اور خداوند تعالیٰ نے احز کو اور یہودا کی سلطنت کو سزا دی ادومیوں کے ہاتھ سے. اور پھر فائنلی جو تھا فقے اور رزین ان کے ہاتھ سے. ایک ریفرنس ہم دیکھ سکتے ہیں, پلیز پڑھیے گا, دوسرا سلاطین 15 باب اس کی 37ویں آیت. ان ہی دنوں میں خداوند شاہ ارام رزین کو اور فقہ بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا. اچھا, اب یہ جو ان دونوں کی کمبائنڈ فورسز تھیں انہوں نے یہودا کو کافی نقصان پہنچایا. اور دوسرا تواریخ 28 باب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جنگ جو ہے وہ یہودا جو ہے وہ ہار گیا. اور جو تھا نا فقہ, اس نے بہت زیادہ تعداد میں جو وہاں کے لوگ تھے ان کو اسیر کیا اور جو ہے نا سامریہ غلام بنا کے جو ہے نا وہ سامریہ لے گیا. اور وہاں پر ایک نبی تھے اودد نام کے, جنہوں نے ان کو اس بات پہ جو ہے وہ تنبیہ کی اور جھاڑا کہ تم اپنے بھائیوں کو کوئی جو ہے وہ غلام بنا کے جو ہے نا وہ لے آئے ہو. تو بہرحال اس بات پہ انہوں نے جو ہے نا ان اسیروں کو جانے دیا. صورتحال یہ تھی کہ ان دو بادشاہوں کی نظریں جو ہے نا وہ یروشلم پہ تھیں. اور اس سارے سینیریو کے اندر بجائے یہ کہ احز بادشاہ جو تھا وہ خداوند کی طرف توجہ کرتا اور معافی مانگتے اور خداوند سے نجات کے لیے درخواست کرتے, اس نے اپنی جو لائلٹی تھی وہ تغلق پلاسر جو سوریوں کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی. یہ جو ایک بات ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک اسپرچل لیسن ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب مشکل میں پڑتے ہیں ہم اکثر مشکل میں خدا کی بجائے دوسروں کی مدد تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جب عام حالات میں اپنی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں ہمیں اس بات کی جو فیلنگ ہے اس طرح سے نہیں کبھی آتی, ہم اسے محسوس بھی نہیں اس طرح سے کرتے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی کریٹیکل سچویشن میں پھنستے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی اور چیز سمجھ نہیں نہ آتی تو ہمیں خدا بھی بھول جاتا ہے, اور پھر ہم مدد تلاش کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں کی. مثلا ایسے کئی لوگ ہیں جن کی شاید سالوں کبھی اولاد نہیں ہوئی, آپ ان کو آپ دیکھیں گے وہ کوئی دروازہ, کوئی در, کوئی پیر فقیر, کوئی چیز, کوئی عمل نہیں چھوڑتے. اور اسی طرح جسٹ ٹو گیو آؤٹ این ایگزامپل, میں نے ایک ایگزامپل دی, اسی طرح جب ہم کسی بھی ایسی کریٹیکل سچویشن میں پڑتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں, ہم خداوند کی بجائے یہی راستہ لیتے ہیں جو احز بادشاہ نے لیا تھا, اور یہ اس کے لیے جو ہے نا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا, اس کا اس کو نقصان ہو گیا. بہرحال ہمارا جو ہفتارہ پورشن ہے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں سے ہے کہ اس سال جس میں عزیہ بادشاہ کا انتقال ہوا, اور پھر باقی کا جو ہمارا پورشن ہے وہ احز کے سارے جو دور حکومت ہے اس کے اندر جاتا. صورتحال یوں ہے کہ جو یسایہ نبی ہیں وہ ایک رویا دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہیں وہ اپنے تخت پہ ہیں,
جو آسمانی مقدس ہے اس میں، اور وہ جو ہیں سراؤنڈ ان کو کیا ہوا ہے سرافین نے، اور وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی. اور پھر خداوند جو ہے جو ہیونلی کورٹ میں ایڈریس کرتے ہیں کہ میں کس کو بھیجوں، ہمارے لیے کون جائے گا. اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کے 8ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا. اور یہ خداوند کی جو آواز تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بنیادیں جو ہیں وہ ہل گئیں، اور آسمانی مقدس بھی جو ہے وہ اس کے جلال سے جو ہے وہ بھر گیا. اور جب یہ ہوا، اور اگر آپ نے پارشا کو پڑھا ہے تو آپ کو یہ پتا لگ جائے گا بڑے آسانی سے کہ ان سیجز نے جنہوں نے اس پورشن کو بطور ہفتارہ ہمارے تورا پورشن کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے، وہ کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ خدا کی آواز جو ہے وہ اس نے جب وہ خداوند سینا پہ اترے ہیں تو پہاڑ جو ہے وہ دھوئیں سے اور آگ سے جو ہے وہ جل رہا تھا اور دھوئیں سے بھرا تھا اور کانپ رہا تھا. یہ وہ جو ہے خدا کا ظہور تھا جو بنی اسرائیل نے جو ہے نا وٹنس کیا تھا. اور جب خداوند جو ہے وہ پہاڑ پہ سے بولے ہیں، اور پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ مطلب فرنس کی طرح بنا ہوا تھا اور پورا جو ہے نا شیک کر رہا تھا. مجھے یہاں پہ وہ والی بات یاد آ گئی، اٹس آلویز مائی فیوریٹ. میں جب بھی اس کو سنتا ہوں، میں کوئی مجھے سنائے یا میں اس کو خود یاد کر کے یاد کروں، مجھے یہ ہمیشہ مزہ دیتی ہے. ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل خدا کی آواز سن کے ڈر گئے. میں کہا وہ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ خدا کا جلال تو وہ دیکھتے آئے ہیں، انہوں نے آگ کا ستون دیکھا ہے، ستون آگ ان کے آگے تھی، یہ چیز تو انہوں نے دیکھی تھی، لیکن جب انہوں نے خدا نے کلام کیا تو وہ ڈر گئے. اور وہ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ they saw his voice coming. ہم انسان صرف آواز سنتے ہیں، but they saw his voice coming down from the mountain. انہوں نے اس خداوند تعالیٰ کی ہاشم کی آواز کو دیکھ لیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو ہی خدا سے بات کیا کر، ہم نہ کریں نہیں تو ہم مر جائیں گے. اور یسایہ نبی کا بھی کچھ ایسے ہی سملر صورتحال تھا. وہ بھی جو ہے جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی جو ہے نا انوردینس، میں اس کا لائق نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن سرافیم میں سے ایک جو ہے وہ جلتا ہوا کوئلہ اٹھاتا ہے مذبح کے اوپر سے اور ان کو چھوتا ہے، اور ان کی جو ہے نا خطائیں دور ہو جاتی ہیں. اور مطلب اٹس اے پیوریفیکیشن جو ہے نا ریچول. اور پھر خداوند جو ہے ان کو اپنا پیغام جو ہے دے کے ان کو ایز اے پروفٹ کمیشن کرتے ہیں، اور اپنا پیغام دے کے جو ہے نا وہ لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں. سو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارا جو پورشن ہے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اس سال میں ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ کا انتقال ہوا. تو خداوند نے جو ہے نبی کو، یسایہ نبی کو چنا. اور یسایہ نبی کے بارے میں ایک بات مانی جاتی ہے کہ یسایہ نبی جو تھے یہ بیسیکلی شاہی خاندان میں سے تھے اور بادشاہ کے جو ہیں وہ کزن لگتے تھے. یسایہ نبی کی جو نبوتیں ہیں اس سارے سینیریو میں وہ آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ملیں گی. سو بہت سارے جو اسکالرز ہیں، موسٹ اسکالرز جو ہیں وہ یہ اگری کرتے ہیں، متفق ہے اس بات پہ کہ جو یسایہ 6 باب ہے جس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خداوند نے جو ہے نا یسایہ نبی کو چنا ہے، یہ یہاں سے جس نبی کی جو نبوتیں ہیں یا ان کا جو پروفیٹک کریئر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. سو ابن عزرا بھی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر ہے اس میں یسایہ نبی کی پہلی نبوت ہے، اور اس کے بعد جو پریسیڈنگ چیپٹرز ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح آگے پھر بات چلتی ہے. سو خداوند تعالیٰ نے یسایہ کو عزیہ بادشاہ کے انتقال کے سال میں جو ہے بطور نبی چنا ہے، عزیہ بادشاہ کے انتقال کے بعد میں نہیں. ٹو میک اٹ سمپل، یعنی
کہنا ہے کہ جب ان کو بطور نبی چنا گیا تو عزیہ بادشاہ جو ہے وہ ابھی زندہ تھا اور ابھی اس کا دور حکومت چل رہا تھا، اور یسایہ نبی جب نبی ہو گئے، نبی کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ عزیہ بادشاہ کا جو ہے نا انتقال ہوا. اسی طرح اگر آپ یسایہ بلکہ اس ریفرنس کو پلیز پڑھیے گا، یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب پہلی آیت. یسایہ بن آموز کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی. تو اس سے آپ کو یہ پتا لگ گیا ہے کہ یسایہ نبی کا جو پروفیٹک جو ان کا آفس ہے اور ان کا جو پروفیٹک کریئر ہے اس کا سپین کن کن بادشاہوں کے دور میں جو ہے وہ رہا ہے. عزیہ بادشاہ کو جو ہے نا عزریہ بھی کہا جاتا ہے، اور قریباً 52 ایئرس انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں درست تھا. دوسرا سلاطین 15 باب اس کی 3 آیت. اور خداوند تعالیٰ نے ان کے جو دور حکومت تھا اس کو بہت برکت دی. آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ان کا جو دور حکومت تھا یہ ایک گولڈن پیریڈ تھا. بلکہ یہ ریفرنس پلیز پڑھیے، دوسرا سلاطین 15:3. اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیا نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا. جی، جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا. اب اگر میری رائے ہے، آپ لوگوں کا اس سے متفق ہونا، بلکہ کسی کا بھی متفق ہونا اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ میری رائے ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے حساب سے عزیہ بادشاہ یہودا کے سارے بادشاہوں میں سب سے زیادہ سکسیسفل بادشاہ تھا. اگر آپ ان کے دور حکومت کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ وہی دور حکومت ہے جس کے بارے میں ہم جو ہے یربعام دوم کے ریفرنس میں جو اسرائیل کا بادشاہ تھا ہم کافی بات کر چکے ہیں. لیکن اس وقت یہودا پہ یہ حکمران تھے، اور آپ اس وقت یہودا کی اکانومی، ان کی زراعت، ان کی معیشت، ان کی ایوری تھنگ، وہ ایک گولڈن پیریڈ میں سے گزر رہے تھے. پھر ان کی جو ہے انہوں نے سکسیسفل کیمپینز کی جو ہے نا اپنے دشمنوں کے خلاف، اور جو ہے امونائٹس جو تھے ان کو جو ہے وہ تابع کیا. انہوں نے یروشلم کو فورٹیفائی کیا، اور مطلب اتنا مضبوط اس کا ڈیفenس جو ہے وہ کریٹ کیا. ایگریکلچرلی جو تھے وہ اپنی پیک پہ تھے، اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی وفاداری تھی اس کی وجہ سے خداوند نے ان کو ایسی کامیابی دی. دوسرا تواریخ 26 پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن جب بندے کے پاس اتنی زیادہ بلیسنگز آ جاتی ہیں نا تو سم ٹائمز ایک فخر انسان کے اندر آ جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. جب اتنی کامیابی، خداوند کی اتنی بلیسنگز، خداوند کا اتنا ساتھ، اتنی برکتیں انہوں نے انجوائے کی، تو ایک بادشاہی فخر آپ کہہ لیں، اس میں ان سے یہ خطا ہو گئی، ان کو نہیں سمجھ آئی اس بات کی. انہوں نے کہا خدا نے مجھے اتنی بلیسنگ دی ہیں، خدا میرے ساتھ ہے. وہ مقدس میں بخور جلانے کو چلے گئے. بہت بڑا بلنڈر. کاہنوں نے انہیں روکا، انہوں نے کہا عزیہ بادشاہ یہ، اور کاہن آپ یہ دیکھیں کہ یہ خدا کے وہ لوگ ہیں، یہ بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے، حالانکہ پوری مملکت بادشاہ کے تابع ہوتی ہے، کاہن بھی ہوتے ہیں. لیکن جب بات آئی مقدس کی تو یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو خدا کے آگے جو ہے بخور جلائے، یہ کاہنوں کا کام ہے، یہ ہارون کے بچوں کا کام ہے. مقدس سے چلا جا. حوالہ پڑھیے دوسرا تواریخ 26 باب 18 ہے. اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں، بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے،
جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں، سو مقدس سے باہر جا، کیونکہ تو نے خطا کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ بات سن لی ہے، انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا، اور سامنا کرنے کا ایک مطلب ہے جیسے جنگ کے لیے دو فوجیں سامنا کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ آف دا ٹیمپل، لیکن شاید ان کو یہ بات ان کی سمجھ نہیں آئی، اور خداوند نے ان کو جو ہے وہ کوڑ سے مارا، اور پھر وہ تا حیات جب تک وہ زندہ رہے وہ ایک علیحدہ گھر میں رہتے تھے، اس کے بعد وہ تا حیات کبھی مقدس نہیں جا سکے، یہ تھی ان کی سزا۔ اور پھر یوتام جو ان کا بیٹا تھا، ان کی جگہ پر جو ہے ان کے سارے معاملات جو سلطنت کے تھے ان کے ریفرنس میں وہ دیکھتا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کو بادشاہی میدان میں تو دفن کیا، لیکن بادشاہی قبروں میں نہیں، کیونکہ وہ کوڑی تھے۔ اور یسایہ نبی جو تھے وہ ان سے جو ہے نا وہ انس رکھتے تھے، ان سے پیار رکھتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے، بلکہ دوسرا تواریخ 26 باب اس کی 22 آیت پڑھیے ذرا۔ اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے۔ کیا بات ہے، انہوں نے ان کی باقاعدہ جو ہے وہ جو ان کا کرونیکلز تھے ان کی ہسٹری درج کی، اور یسایہ نبی نے خود کی۔ سو ایسا ہی محبت جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال کریں کہ ہمیں کیا یہ کتاب مل سکتی ہے، تو یہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ جو لٹریچر ہے یہ سروائیو نہیں کیا۔ سو ہم اس کو فقہ، فقیہہ، جنگ اور اس سینیریو میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن لیٹس گو دا ادر وے۔ ریفرنس پڑھیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ سو یسایہ نبی جو ہیں وہ زمینی مقدس کے اندر خداوند کی عبادت کرنے جب جاتے ہیں، انہوں نے ایک رویا دیکھی، خداوند جو ہے وہ آسمانی مقدس میں بیٹھے ہیں، اور جو ان کا لباس کا دامن ہے اس سے جو ہے وہ سارے آسمان اور جو مقدس ہے وہ بھر گیا، اور سرافیم جو ہیں جن کے 6 پر ہوا کرتے ہیں، سو سرافیم جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب ہے the burning ones، وہ ان کے چوگرد ہیں۔ سو ان کے 6 پر ہیں، مطلب 3 پیر ہیں، ایک پیر جو ہے اس سے وہ اڑتے ہیں، ایک پیر سے وہ اپنے چہروں کو خدا کے جلال کے سامنے جو ہے وہ کور رکھتے ہیں، اور ایک سے وہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ کور رکھتے ہیں۔ سو اپنے پاؤں کور کرنا اٹس بیسیکلی ہیبرو ایڈیم جو ماڈسٹی کو شو کرتا ہے، اور کچھ اسی قسم کا آئیڈیا جو ہے اگر آپ جناب حزقیل کا صحیفہ پڑھیں گے، اس کا پہلا باب اس کی 11ویں آیت، تو آپ کو وہاں بھی مل جائے گا۔ سو یہ ریفرنس جو ہے وہ آپ بعد میں جو ہے وہ سن سکتے ہیں، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے دیکھ کے تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سو جو تارگم یونتن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2 پروں سے وہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں کہ تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، اور 2 سے اپنے جسم کو چھپاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ دکھائی نہ دے، اور 2 سے وہ منسٹر کرتے ہیں یعنی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ تو سرافیم جو ہیں یہ کروبیوں کی طرح نہیں ہے، مطلب کروبیوں کو جو ہے وہ چیریٹس بھی یعنی خیوط یا چیریٹس بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے 4 چہرے ہیں، جیسے کہ جناب حزقیل کے صحیفے میں آپ کو ملے گا انسان کا چہرہ، شیر کا چہرہ، بیل کا چہرہ اور عقاب کا چہرہ۔ سو سرافیم جو ہیں یہ بنیادی طور پر اٹس ہائر آرڈر آف اینجلز۔ سو ان کے ذمے جو ہے جو قدوشہ ہے، آسمانی قدوشہ ہے، جس کو ہم قدوس 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 یا ہولی 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 کے نام سے جانتے ہیں، وہ جو ہے چینٹ کرنا، اور کچھ اسی قسم کی چیز آپ کو جو ہے نا
اگر آپ مکاشفہ میں جاتے ہیں، اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں مکاشفہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ 4 جاندار بھی کچھ اسی قسم کی سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، اور وہاں بھی جو ہے نا ان کے 6 پار ہے، اور وہ کدوشا جو ہے وہ گا رہے ہیں جس طرح یسایہ نبی کی رویا میں سرافیم کر رہے ہیں۔ سو آپ مکاشفہ 4 باب اس کے 7 سے 8 آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا۔ سو ایک ریفرنس پلیز پڑھیے گا، یسایہ 6 باب اس کی 3 آیت۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا میں ایک جو ہے نا ایک نیا جو ہے نا ایک نئے انداز سے اس کو کرنا چاہوں گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیں، اس بات کو ہم آخر میں کریں گے۔ سو یہ ریفرنس ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد رہے، اس بات کو ہم آخر میں کریں گے۔ سو لکھا ہے کہ اس کے جلال سے بھر گئی، یسایہ 6 باب اس کی 3 آیت میں۔ سو خداوند جو ہے، خداوند کے لباس کا دامن، سو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جس طرح خداوند تعالیٰ نے بزرگ موسیٰ کو کہا تھا کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو میرا پیچھا دیکھے گا۔ سو اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اٹس جسٹ دا لوور ریلم آف دا ڈیوائن گلوری، اور ابھی اس سے جو ہے وہ سارا مقام آسمانی اور زمینی وہ سارا بھر گیا ہے۔ خدا کا جو اس کا دامن ہے اس کے لباس کا، اسی نے جو ہے نا اسے بھر دیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سرافیم جو ہیں وہ خدا کی قدوسیت کا جو ہے نا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ خدا کے جلال نے ساری زمین کو بھر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری خلقت جو ہے وہ خدا، مطلب پوری خلقت جو کریشن ہے وہ اٹ سیلف خدا کے ہونے کا اظہار کرتی ہے، خدا کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک ریفرنس پڑھیں گے، اعمال کی کتاب نئے عہد نامے سے، اس کا 17واں یا 17واں باب 24 آیت کا پہلا حصہ اور 28ویں آیت۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، بس اس کے بعد نیچے ذرا 28ویں آیت کا پورشن پڑھیں۔ کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ میں نے یہ کانسیپٹ بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خدا ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، سب چیزیں خدا میں موجود ہوتی ہیں۔ سو یہی وہ کانسیپٹ ہے جو یہاں بھی جو ہے کلیئرلی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ اسی میں ہم چلتے پھرتے ہیں اور اسی میں موجود رہتے ہیں، اور خدا جس نے ساری خلقت کو بنایا، دیٹ از وائی جو جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، چونکہ ہمیں کانسیپٹس کا پتہ نہیں ہوتا جو پیچھے سے آ رہے ہیں، ہم ان کی انٹرپریٹیشنز اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ سٹرینج معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ اگر آپ ان کو ٹیلی کریں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کچھ بھی نیا نہیں ہے، وہ وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ سو خدا کے دامن سے ساری جو ہے خلقت معمور ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، خدا کی ساری خلقت خدا کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور ہم اسی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ خدا ہمارے ارد گرد ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم سب اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سو ریفرنس ایک پلیز پڑھیے گا، یسایہ 6 باب اس کی 4 آیت۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ جی، سو یہ بات ہم آلریڈی سن چکے ہیں کہ بھئی جو سرافیم کا جو کورس ہے، اس کے درمیان سے جب جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی آواز سے آستانوں کی جو ہے وہ بنیادیں جو ہے نا ہل گئیں، اور یہ پورا سین جو ہے وہ آگے جا کے مکاشفہ میں ریکریٹ ہوا، اور یہ پورا جو سین ہے اگر آپ اس کو امیجن کریں ورچولی، تو اس پورے سین کی وجہ سے جو سیجز تھے ان کو جو وہ امیجن کرتے ہیں وہ تھیوفنی ہے جو
माउंट सिनाई पे नजर आई, जब खुदावंद ताला सीना पे उतरे, जब खुदावंद ताला ने सीना पे से कौम बनी इसराइल से जो है कलाम किया, और उसी तरह जो है वो धुआं जो है उसने उसको भर दिया और पहाड़ जो है वो लरज रहा था। और यही वो बुनियाद है जिस पर उन्होंने इस पोर्शन को जो है ना पार्शा यत्रू के साथ जो है वो जोड़ा है। और जब ये सारा सिनेरियो यसाया नबी देखते हैं तो यसाया नबी क्या कहते हैं, 5वीं आयत पढ़िएगा जरा, अभी हम 6ठे बाब में हैं, 5वीं आयत पढ़िएगा। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। ये सारा सिनेरियो देखने के बाद, सराफीम देखने के बाद और खुदा की आवाज सुनने के बाद, खुदा का जलाल देखने के बाद, जो एक उनका एक सदीक का एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, वही यसाया नबी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। मैंने कहा भाई मैं तो गुनाहगार, मैं तो जो ना नजिस लब इंसान हूं, मैंने बादशाह रब्बुल अफवाज को देख लिया, मैंने खुदा का जलाल देख लिया। क्या कोई इंसान खुदा का जलाल देखने के बाद भी जिंदा रहेगा? उन्होंने जो है ना मखलूक और खालिक के दरमियान जो एक फर्क है उसको जो है वो महसूस कर लिया, और इस चीज को देखते हुए खुद बखुद जो है कोई भी सदीक इंसान है, हमारे केस में यसाया नबी हैं, वो खुद बखुद खुदा के आगे जो है वो सिजदा रेज हो जाते हैं। वो खुदा जिसके आगे जो है सराफीम भी जो हैं वो अपना मुंह जो है वो ढांक के रखते हैं। और एग्जैक्टली जब खुदावंद की आवाज आई तो बनी इसराइल जो थे, जब सीना के पे खड़े थे, उन्होंने रबीनु मोशे को कहा कि तू खुदा से खुद ही बात कर लिया कर, ता ना हो कि खुदा हमसे बात करे और हम मर जाएं। सो यसाया नबी जो है वो 3 चीजों के लिए अफसोस करते हैं। पहली बात वो ये इस चीज के लिए अफसोस करते हैं कि ही इज द मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, वो नजिस लब हैं। दूसरा वो ये करते हैं कि वो नजिस लब लोगों में बसते हैं। और तीसरा वो इस पे करते हैं कि मैंने खुदावंद रब्बुल अफवाज को देखा जिसको कोई इंसान देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और उनका ये जो रेफरेंस है कि अपने बारे में ये बात करना कि मैं नजिस लब हूं और मैं नजिस लब लोगों में जो बसता हूं, एक एग्जैक्टली कंट्रास्ट है सराफीम के साथ, जो कि पाक लबों से जो है वो जो है ना वो खुदा की को कदूस 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 कह रहे थे। ये हम तो वर्दी नहीं है, हम तो ये कह ही नहीं सकते हैं उसको। मैं इस क्वायर को, मैं इस कोरस को मैं ज्वाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसको कह रहे हैं, जो खुदा की तारीफ में ये लफ्ज बोल रहे हैं, वो पाकीज़ा लब रखते हैं। आई एम अनफिट टू ज्वाइन दिस कोरस ऑफ प्रेज, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि हाशिम की जात, खुदा ताला की जात कितनी पाकीज़ा है। जब उसके फरिश्तगान और सराफीम इस कदर पाकीज़ा हैं तो खुदा की जात किस कदर पाकीज़ा है। और मुझे जो है ना अपनी कमी का, अपने नजिस होने का जो है वो शिद्दत से एहसास है। और खुदा, बल्कि यसाया नबी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यसाया नबी ये कहते हैं मैंने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। बल्कि अगर आप इस रोया को बगौर पढ़े तो आपको ये पता लगेगा, उन्होंने सिर्फ जो लोअर टेरेन थी उनकी जो है ना उनके लिबास की, जिसने वो जलाल से सब कुछ भर दिया था, सिर्फ वो देखा था। लिटरली ही डिड नॉट सी हाशिम। इसी तरह एग्जैक्ट अगर आप जनाब हिस्कियल को देखेंगे तो उन्होंने भी रोया में ये देखा कि खुदावन जो है वो चैरियट पे बैठे हैं, वो अपने तख्त पे बैठे हैं। सो उन्होंने भी एक अपीयरेंस, एक लाइकलीनेस, एक अपीयरेंस देखी, खुदा के जलाल की एक अपीयरेंस देखी। सो
پوائنٹ یہ ہے کہ ایون ان دا ہائیسٹ آف ویژنس، رویا کی اپنی تمام تر بلندی، کتنی بھی بلند رویا آپ دیکھ لیں، خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. کتنی بھی بلند رویا کیوں نہ ہو، آپ کتنے مقدس کیوں نہ ہو، آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، ہم صرف خدا کو ظاہر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ بات کی گئی ہے، حالانکہ اس بات کو بہت ڈفرنٹلی پورٹرے کر کے اور ڈفرنٹ تھیولوجیکل سیٹنگ میں لوگوں کو سنایا جاتا ہے. سو یشوع نے کہا تھا کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بیٹے نے اسے ظاہر کیا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم خدا کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ہم صرف اس کی پرسنالٹی، اس کے جلال کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور جو جتنا ہاشم کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر اس کے جلال کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے. پلیز ایک 6 آیت پڑھیے گا. اس وقت سرافین میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا. تو اب جب نبی نے یہ کنفیس کر لیا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سنا ہے کہ بھئی میں نجس لب ہوں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، جب آپ کنفیشن کر لیتے ہیں، جب آپ اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا، اپنی کمی کا اعتراف کر لیتے ہیں، آپ توبہ کا دروازہ، خدا کی معافی کا دروازہ کھول لیتے ہیں. ان لوگوں پر افسوس جن کو کبھی یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں. جب آپ اکثر سوچتے ہوں گے خدا نے دل سخت کر دیا، فرعون کا دل سخت ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ فرعون کو لوگ کہتے تھے تو دیکھ مصر تباہ ہو گیا، دیکھ مصر تباہ ہو گیا، لیکن فرعون کو دکھتا نہیں تھا، فرعون کو سنائی نہیں دیتا تھا. یہ بڑی فیملیئر سی بات ہوگی آپ لوگوں کے لیے نا، آپ نے یہ بات بہت دفعہ سنی ہوگی. نہ دیکھنے والی آنکھیں تھیں، نہ سننے والے کان تھے، نہ اس کو دکھائی دے رہا تھا، نہ اس کو سنائی دے رہا تھا، اسی لیے اس کو یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں. سو جب نبی نے اس چیز کا اعتراف کر لیا تو اس نے آٹومیٹکلی توبہ کا اور خدا کی معافی کا دروازہ کھول لیا. اور پھر اس کے بعد جو ڈرامیٹک جو ڈپکشن ہے کہ جو ہے نا خداوند جو ہے وہ اٹون کیسے کر رہے ہیں کہ سرافیم میں سے ایک نے جو ہے وہ کوئلہ اٹھایا، جلتا ہوا کوئلہ اٹھایا آسمانی مذبح پہ سے، جس کا جو زمینی جو مذبح ہے وہ ایک مطلب ایک شیڈو ہے، اور اس نے نبی کے لبوں کو چھوا، اور جو ہی اس نے چھوا اس کی جو خطائیں اور تقصیریں تھیں وہ چلی گئیں، وہ معاف ہو گئیں. اور اسی سے آپ ایک اس کا ایک تعلق جو ہے اس کو آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو سرف ہے یا سرافیم ہے، ان کا مطلب ہے the burning ones. سو ان کا فنکشن بھی آپ دیکھیں. سو the burning one اگر ہم اس کو ایسے لیں کہ سرافیم نے جلتا ہوا کوئلہ اٹھایا، یا ہم اس کو ایسے کہہ لیں کہ the burning one took the burning coal، اور پھر جب وہ اس نے نبی کو چھوا تو جو ہے نا اس کی جو خطائیں اور تقصیریں تھیں جو ہے وہ جاتی رہیں. اور پھر اس نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا ہے. 7ویں آیت پلیز پڑھیے گا ذرا. اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. اچھا، میرا خیال ہے یہ اٹس ویری سمپل، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو جو ہے نا بہت گہرے اس میں سمجھا جائے. ایک سادی سی بات ہے اور سمپل سی بات ہے کہ بدکاری دور ہوئی. تارگم یوناتن جو ہے نا اس پورے سین کو جو ہے نا ایک اس چیز سے جو ہے نا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو سارا سین ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے ہم پہ کہ خداوند تعالیٰ نے یہ جب کوئلہ اس نے آ کے لگایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند نے اپنا جو نبوتی کلام ہے، اپنا جو پیغام ہے
وہ یہ سایہ نبی کو دیا ہے، جس طرح جناب حزقیل اور جناب یرمیہ کو دیا تھا. کائنڈ آف سملر جو ہے نا ان کے جو ان کا سینیریو رہا. جناب حزقیل کے کیس میں وہ جو تھا، ایک تمہار آیا، اس نے کہا اس کو کھا لے، اور وہ تمہار جو تھا وہ خدا کے کی جو نبوتی جو کلام تھا اس کا سمبل تھا، اور خداوند نے جو ہے وہ یرمیہ نبی کے منہ کو چھوا. اور یرمیہ 1:9 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. اسی طرح یہ سایہ نبی کے کیس میں ہوا. اور اب آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ کوئی بھی ناپاک آدمی، کوئی بھی خطا کار آدمی، کوئی بھی بدکار آدمی، اس کے اندر خدا کا مقدس اور پاک کلام نہیں رہ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک اور مقدس ہو. اسی لیے یہ پورا جو ہے وہ سینیریو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسی طرح ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. خداوند تعالیٰ ہماری بھی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر میں اپنے دل میں بدی رکھوں گا، خداوند میری نہیں سنے گا. خداوند کا کلام اور بدکاری یہ دو کنٹراسٹ چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا انسان ہوتے ہوئے ہم سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی خطا کا پتہ ہے اور آپ اس کا اقرار کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ توبہ اور معافی کا دروازہ اپنے لیے جو ہے وہ کھلا رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے سینیریو کے بعد 8ویں آیت میں جو ہے وہ خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کس کو بھیجیں، کون ہمارے لیے جائے گا. اور اس کے بعد یہ سایہ نبی جو ہیں وہ یہ پروکلیم کرتے ہیں کہ میں ہوں، ہیئر آئی ایم، مجھے بھیجو. سو جس مومنٹ میں جو فرشتہ ہے اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ بھئی تیری خطائیں جو ہیں وہ، تیری بدکاری جو ہے وہ معاف ہو گئی، یہ سایہ نبی جو ہیں وہ اس آواز کو ڈسرن کرنے میں، پہچاننے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے. وہ آواز جو تخت پہ سے آتی تھی. بدکار انسان خدا کی آواز کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کی راہ پر اور خدا کے کلام میں قائم ہوں. تبھی ہمیں اس اپنی دنیا، اپنی زندگی کے شور میں کبھی خدا کی آواز آتی ہی نہیں ہے. اور اب آپ یہ سمجھیں کہ توریت شریف کی موجودگی ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں شرع کا ہونا، خداوند تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کا لکھا ہوا کلام ہمارے پاس موجود ہے. ہم کیسی بھی سچویشن میں ہوں، اگر ہم خدا کی آواز تخت پہ سے نہ بھی سن سکتے ہوں، پر ہم خدا کی آواز کو پڑھ ضرور سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم ہمیشہ سب کو یہ کہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو اور پڑھو، کیونکہ جب تک آپ اسے پڑھیں گے نہیں، آپ اسے سمجھیں گے نہیں، آپ تک وہ آواز پہنچے گی نہیں. اور حیرت اس چیز پہ ہے کہ خدا کی آواز جو تخت پہ سے آ رہی ہے وہ تو ہم نے جان لیا کہ وہ ناپاک آدمی نہیں سن سکتا، جیسے یہ سایہ نبی کے سینیریو میں ہم نے پورا دیکھ لیا. حیرت اس بات پہ ہے کہ جس انسان کی بربادی ہونی ہے اس سے پڑھا بھی نہیں جاتا. اس کے سامنے لکھی ہوئی تحریر ہے، ہمارے سامنے خدا کا کلام پڑھا ہوتا ہے، ہم تب بھی اسے نہیں پڑھ پاتے. اور جس نے اس کو دل سے پڑھنا شروع کیا وہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جان سکتا ہے. آپ جتنا مرضی کسی کو کہہ لیں کہ آپ کتاب پڑھیں، آپ کتاب پڑھیں، آپ کتاب پڑھیں، کوئی انسان جب تک خدا کا رحم اس پہ نہ ہو، آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب تک مذبح سے جلتا ہوا کوئلہ اس کو نہ لگایا جائے، وہ یہ کتاب آواز سننی تو دور کی بات ہے، وہ فزیکل آڈیبل وائس سن لے یہ تو دور کی بات ہے، وہ لکھی ہوئی آواز بھی خدا کی نہیں پڑھ سکتا. اور اسی لیے یہ کہا گیا تھا پلیز 9ویں آیت پڑھیے ذرا. اور اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں. سو
اب یہ بات جو خداوند تعالیٰ نے نبی کو کہی ہے، مطلب بڑی ایک پیراڈاکسیکل سی جو ہے نا معلوم پڑتی ہے. اب ایک طرف تو نبی نے لوگوں کو یہ خدا کا پیغام جو ہے وہ سنانا ہے، توبہ کی بات ان کو بتانی ہے، معافی کی بات کرنی ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اب وہ باتوں کریں گے لیکن وہ اس کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ان کے جو ان کے دل ہیں وہ چربیلے ہو جائیں گے. عبرانی میں اس کے لیے لفظ ہے شامن، موٹے ہو جائیں گے جیسے چربی سے ہو جاتے ہیں، کان بند ہو جائیں گے، وزنی ہو جائیں گے، اور کوید استعمال ہوا ہے اس کے لیے. آنکھیں جو ہے نا وہ دھندلا سی جائیں گی، شاہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، تاکہ وہ جو ہے نا اس پیغام کی سچائی کو جو ہے نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ اس کو سمجھ سکیں. پر ایک سوال ہے یہاں پہ بہت بڑا سوال، پھر خدا نے نبی کو بھیجا ہی کیوں ہے یہ پیغام دے کے؟ جب نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے تو پھر بھیجا ہی کیوں یہ پیغام دے کے؟ نہ بھیج دے. لیکن اگر آپ اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ خداوند تعالیٰ کی فرسٹریشن کا ایک ایکسپریشن ہے کہ میں پیغام بھیج رہا ہوں. خداوند تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ صدقے دلی سے اور ان کو بچانے کی خاطر ہی پیغام بھیجا ہے. نبی نے بھی صدقے دلی سے یہ پیغام دیا، لیکن خداوند تعالیٰ کی فرسٹریشن کا ایکسپریشن یہ ہے کہ تم اسے پرسیو ہی نہیں کر پاؤ گے، اور جو کہ ہوا بھی، تم اسے دیکھ ہی نہیں پاؤ گے. لوگ سنیں گے لیکن اسے رسپونڈ نہیں کریں گے. اور سادے لفظوں میں یہ بات ہے کہ لوگوں کی انیبلٹی ہے، لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ اینالائز کر سکیں. اور اس کو نبی نے سمجھ لیا، اس بات کو ان کو یہ پتا تھا کہ میں خدا کا حکم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا، لیکن لوگ اس پیغام کو جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب یرمیہ اور جناب حزقیل کو بھی اسی طرح کی وارننگ کے ساتھ پیغام دے کے بھیجا گیا. جناب یرمیہ کو خداوند نے یہ وارن کیا تھا کہ they will fight against you، وہ تو ایسے لڑیں گے. یرمیہ 1 باب اس کی 19ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا. خداوند تعالیٰ نے جناب حزقیل کو یہ کہا تھا کہ جو بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے وہ ولنگ ہی نہیں ہوں گے تیری سننے کو، جیسے میری نہیں سنتا تیری نہیں سنیں گے. وہ حزقیل 3 باب اس کی 7ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا. تو اس چیز کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف فرسٹریشن، کہ یہ اتنے زیادہ ٹریک سے اترے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ اس کو پروسیس ہی نہیں کر پائیں گے. اور اسی لیے ایک اور بڑی کلاسیکل بات یہاں کی گئی. 10ویں آیت پلیز پڑھیے گا. تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ میں نے 9ویں آیت کے ریفرنس میں بتایا کہ اگر آپ اس کو ایسے مس انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بھئی میسج تو بھیجا گیا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا سمجھیں گے نہیں، صورتحال یہ نہیں ہے. اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں جائیں تو ایگزیکٹ سیم سینیریو جو ہے وہاں بھی پیش کیا گیا. متی کی انجیل 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے. اور پھر ان ساری باتوں کے بعد، میں ساری باتوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن ساری باتوں کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ شاگردوں نے یہ آ کے پوچھا تھا یشوع سے کہ بھئی تو جو ہے وہ تمثیلوں میں کلام کیوں کرتا ہے. اور اگر آپ متی 13 باب 13 سے 15 آیت پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا یہ بات پتہ لگے گی. ریفرنس نوٹ کر لیجئے پلیز، پڑھ لیجئے گا. اور مزے کی بات، یہ بات میں نے کیوں کوٹ کی ہے، یہ بات یشوع کے ریفرنس سے میں نے کیوں کوٹ کیا ہے، کیونکہ گاسپل ریڈرز جو ہیں
وہ اکثر جو ہے نا وہ یشوا کی اس بات کو جو یسایہ نبی کے ریفرنس میں ہے وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے تمثیلوں میں بولتے تھے تاکہ جو توبہ کا جو پیغام ہے یا بادشاہی پیغام جو ہے وہ کنسیل کر لیا جائے. مثلا کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اوپنلی بولتے لوگ سن لیتے, لوگ توبہ کر لیتے, لیکن انہوں نے جو ہے نا بات تمثیلوں میں کی, مہموں میں کی تاکہ وہ نہ سنے, نہ ان کو سمجھ آئے, نہ وہ توبہ کرے. اور یہ یسایہ کے مطلب 9ویں 10ویں آیت جو ہے, چھٹے باب کی 9ویں 10ویں آیت جو ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تمثیل ہے اس کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ربینک ٹیچنگ میں تمثیلیں ہمیشہ اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ جو پیغام ہے وہ کلیریفائی ہو جائے. ہم بچپن سے اردو ہو انگریزی ہو جب سبجیکٹ پڑھتے تھے, ہم جو ہے سٹوریز میں ایک میسج, مورل آف دا سٹوری لکھتے تھے نا, ایکچولی وہ جو نیچے ایک لائن میں ہم مورل لکھتے تھے نا, گریڈ از کرس, آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ, واٹ سو ایور, جتنا مجھے یاد ہے. تو آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ یاد ہوگا. ایکچولی وہ جو اوپر کی پوری کہانی تھی نا وہ اس ایک لائن کو ڈیفائن کرنے کے لیے تھی. سو تمثیلیں جو تھیں, پیرابلز جو ہیں, یہ ریڈلز نہیں ہیں, یہ السٹریشنز ہیں جو کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو یا اپنے لسنرز کو بتاتا ہے, جس طرح یشوع نے بھی بتائیں اور انبیاء بھی بتاتے رہے. They spoke in parables تاکہ یہ بیٹر کنوے ہو. کیونکہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے, چربیلے ہو گئے تھے, کان ان کے بھاری ہو گئے تھے, جو ہے نا وہ ان پیغامات کو کسی بھی دور میں, وہ چاہے دور یسایہ نبی کا ہو, چاہے آگے جا کے یشوع کا ہو, چاہے آج ہمارا دور ہو, وہ نہیں سن پاتے. اور یہی جو چیز ہے جو ہے نا, اسی لیے کہا کہ he spoke in parables, انبیاء بھی ایسے ہی بولتے تھے. اور اس کے پیچھے خداوند تعالیٰ کی وہ فرسٹریشن ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہم اتنے جو ہیں وہ بھاری ہو چکے ہیں ہمارے دل, ہماری انیبلٹی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کی تو دور کی بات ہے, جو لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے ہم اسے بھی نہیں پڑھ پاتے. اسی لیے لوگ بائبل مقدس کو نہیں پڑھ پاتے. یہ خدا کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے, یہ اسی کو ملتی ہے جس کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اس کو آپ میٹافور میں ہی ایسا سمجھ لیں کہ جب تک جلتا ہوا کوئلہ آپ کے اوپر نہیں رکھا جائے گا, آپ کو اس کے اندر سے خدا نظر نہیں آئے گا. سو اس بات پہ آتے ہیں جس بات کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو آخر میں کریں گے. سو وہ ہے دا ہیونلی کدوشا. سو ذرا تیسری آیت پڑھیے گا دوبارہ سے پلیز. تھینک یو. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا, قدوس 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 رب الافواج ہے, ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. تو سرافیم کا گروپ ہے جو کہ خدا کے تخت کے جو ہیں وہ چوگرد ہیں, اور وہ جو ہے نا ایک کنٹینیوس جو ہے نا اس میں ٹون میں, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اٹس لائک این انبروکن سانگ, اور وہ یہ پکار رہے ہیں کہ ہولی ہولی ہولی, یا قدوس 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 خداوند رب الافواج, جس کے جلال سے ساری زمین جو ہے وہ معمور ہے. سو لٹرجی کے اندر, بنی اسرائیل کی لٹرجی کے اندر یہ جو 3 دفعہ خدا کو قدوس 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 یا قدوش 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 کہا گیا ہے, اس کو قدوشا کہا جاتا ہے. سادہ سمپل مطلب ہے سینکٹیفیکیشن. اور یہی جو ہے سینیگوگ کی سیٹنگ کے اندر جو ہے قدوشا جو ہے وہ شما اور امیدہ کے ساتھ جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوتی ہے. سو سادے لفظوں کے اندر
جب کانگریگیشن یہ ریسائٹ کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ویسے ہی ریگارڈ کرتے ہیں کہ وہ اس ہیونلی جو ہے نا جو انجیلک جو کوائر ہے, جو انجیلک کورس ہے, وہ اس کی ایک جو ہے نا گونج ہے. جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہم ان کی ایک گونج ہیں جو وہ بول رہے ہیں خدا کے تخت کے سامنے. سو جو لوگ جو اس کا حصہ بنتے ہیں وہ اس ہیونلی کوائر کا حصہ ہو جاتے ہیں, جس کوائر کو جناب جو ہے نا یسایہ نے جو ہے وہ وٹنس کیا. سو جو سیجز ہیں ان کی اس چیز کے اوپر جو ہے نا کافی ڈسکشن موجود ہے کہ وہ کتنی دفعہ یہ بولتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ کہتے ہیں, کچھ ہفتے میں, کچھ کہتے ہیں کہ سال میں. سو ڈسکشن جو ہے نا وہ ایسے اٹ گوز آن. ایک ٹریڈیشن یہ کہتی ہے کہ وہ تب تک اس چیز کا اس کو بولنے کا آغاز نہیں کرتے جب تک خدا کے لوگ زمین کے اوپر اس کو جو ہے نا اس کا آغاز نہیں کرتے. سو اس کے لیے وہ ریفرنس دیتے ہیں جناب ایوب کی کتاب, اس کا 38واں باب, اس کی 7ویں آیت. جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. تو اس ریفرنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک خدا کے لوگ اس کو شروع نہ کریں وہ بھی شروع نہیں کرتے. سو تارگم یونتن جو ہے خدا کی اس قدوسیت کو, اس 3 فولڈ قدوسیت کو جو ہے نا وہ 3 سفیئرز کے اندر جو دیکھتی ہے, مثلا آسمانی مقدس کے اندر, فزیکل ورلڈ میں, اور علام ہوا یعنی دا ورلڈ ٹو کم کے اندر. وہ 3 دفعہ کیوں بولتے ہیں؟ انہوں نے 3 دفعہ قدوس 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 کیوں کہا؟ سو اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا 1-2 سیکنڈ کے پاز کے ساتھ. سو جو آسمانی کوائر ہے وہ 3 دفعہ قدوس 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 یا قدوش 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 جو ہے وہ پکارتی ہے. اور وہ کیوں پکارتی ہے؟ کیونکہ وہ 3 چیزوں کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے, اور وہ ہیں قدوش ہا ادام, قدوش ہا مقوم, قدوش ہا زمان. سو قدوش ہا ادام, دا ہولینس آف دا پرسن. سو جو آدم کی قدوسیت ہے یا قدوش ہا ادام ہے وہ کیسے ریپریزنٹ ہوتی ہے؟ آپ کے مورل بیہیویئر کے ساتھ, خدا کے وہ حکم جو آپ کے اور لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, انصاف کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ, اور اس بات کے ساتھ کہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر بنا ہے. قدوش ہا مقوم, ہولینس آف دا پلیس, یہ کیسے ریپریزنٹ ہوتی ہے؟ مقدس کے ساتھ یا مشکان کے ساتھ, یروشلم کے ساتھ یا سینا کے پہاڑ کے ساتھ, یا سینیگوگ کے ساتھ, یا آپ کے اسٹڈی ہالز, یا اس جگہ کے ساتھ جہاں آپ تورا کی تعلیم پاتے ہیں, جو جگہ سیٹ اپارٹ ہے خدا کے بارے جاننے کے لیے. اور پھر تیسرا ہے قدوش ہا زمان, دا ہولینس آف دا ٹائم. سو شبات پہلی چیز ہے. اس کے بعد فیسٹیولز ہیں, مویدیم ہے, فسح ہے, شووت ہے, سکوت ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ایک رابع جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں, غالباً یہ ربی ابراہم جوشوا کی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وی بلڈ کیتھیڈرلز ان ٹائم ناٹ ان اسپیس. تو سبق اس کا یہ ہے کہ ٹرو ہولینس, ٹرو قدوسیت تب ہوتی ہے where you are, when you are, but who you are. یہ کبھی بھی سنگل چیز سے نہیں ہوتی. خدا نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر آپ یہ کہیں قدوش ہا ادام, خدا نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ یار قدوش ہا مقوم, خدا نے جگہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا, کہا میں اس جگہ کو تباہ کر دوں گا.
تو اگر آپ یہ کہیں کہ کدوش ہا زمان، خدا نے زمانوں اور عیدوں کو بھی مسترد کر دیا تھا کہ مجھے نفرت ہے تمہارے عیدوں سے. یہ قدوسیت تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب آدم، جگہ اور وقت ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. جب یہ ایک ہو جاتے ہیں پھر خدا کی پوری قدوسیت آپ کے اندر سے قدوس 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 کی فارمیٹ میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. خدا آپ میں سے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، خدا آپ میں سے نظر آ جاتا ہے. آپ خدا کے ریلم میں ان سرافیم کے ساتھ ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی ہمارا سینٹرل گول ہے کہ ہم اس چیز کو اچیو کر سکیں. کاش خداوند یہ ممکن کریں کہ ہم ان تینوں قدوسیت کے جو پیمانے ہیں ہم ان پہ پورا اتر سکیں، اور خداوند جو ہے وہ ہم میں سے جو ہے وہ باقی سب کو، دنیا کو، یا جن سے بھی ہم ملتے ہیں انہیں نظر آ سکیں. اور یہی قدوس 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 جو ہے پراپرلی ہماری ذات، ہماری شخصیت میں انکارپوریٹ ہو سکے، تاکہ ہم پراپرلی خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. اور یہی وہ بات ہے کہ خدا کا جلال ظاہر کرنا. خداوند ہم پہ دست شفقت رکھیں کہ ہم اس کا جلال ہمیشہ ظاہر کر سکیں. خداوند تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہوں. شبات شلوم.